ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مرض الوفات پہ تھے، آپ کو میں نے کل بتایا کہ شام میں جنگ چل رہی تھی، ٹھیک ہے، اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے عراق میں تھے، عراق سے ان کو خط لکھا گیا کہ آپ شام چلے جائیں۔ اب شام آپ کیسے گئے کہ درمیان میں ایک بہت بڑا صحرا تھا، اس کو کراس کرنا امپاسبل تھا کیونکہ وہاں پانی وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھا۔ اب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، اونٹوں کو صحیح پیاسا کیا، جب صحیح پیاس لگی ان کو، پھر ان کو صحیح پانی پلایا۔ اونٹ کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا کہ یہ سٹور کرتے ہیں پانی کو، اور کئی میل تک یہ چلا جاتا ہے، ایک ایک قطرہ اپنے اس سٹوریج سے یوز کرتے ہیں۔ اب پھر صحرا میں روانہ ہو گئے، جہاں پیاس لگتی اونٹ کو ذبح کرتے، سٹوریج والا پانی نکال کے پی لیتے اور گوشت وغیرہ کھا لیتے۔ اس طرح وہ پورا صحرا حضرت خالد بن ولید نے پار کر کے شام آ گئے۔ شام کا تو واقعہ آپ نے کل سن لیا کہ فتح ہو گئی مسلمانوں کی، اور اپنے جگہ مسنہ ایک صحابی ہے، ان کو امیر بنایا عراق میں جنگ کن کے ساتھ تھی؟ ایرانیوں کے ساتھ، اور شام میں رومیوں کے ساتھ جنگ تھی، ٹھیک ہے۔ اب مسنہ نے جب وہاں کے حالات دیکھے، اپنی جگہ کسی اور کو مقرر کر کے خود آ گئے، مدینہ آ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارا واقعہ سنا ہے کہ وہاں یہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، وہ بالکل آخری مرگ وفات پہ تھے، آخری وقت تھا، انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ ان کی بات سنو اور جیسے یہ کہتے ہیں اس طرح ان کے ساتھ لشکر روانہ کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کی بات سنی، پھر کہا کہ کون ان کے ساتھ جائے گا، یعنی کہ یہ عراق پہ کون حملہ کرے گا ایرانیوں کے ساتھ؟ تو کوئی نہیں اٹھ رہا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ 3 دن تک حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو تیار کر رہے تھے، لیکن کوئی نہیں جا رہا تھا۔ پھر ابو عبیدہ ایک شخص ہے، وہ اٹھے، بعض نے کہا کہ صحابی تھے، بعض نے لکھا ہے کہ نہیں صحابی نہیں تھے، تابعی تھے۔ صحابی اور تابعی میں فرق پتہ ہے آپ لوگ کو؟ اچھا، حضور کے ساتھ جنہوں نے وقت گزارا ہے ایمان کی حالت میں، ٹھیک ہے، یعنی ایمان کی حالت میں انہوں نے حضور کو دیکھا ہے، پھر ایمان کی حالت میں ہی ان کی موت ہوئی ہے، تو اس کو صحابی کہتے ہیں۔ پھر جن لوگوں نے صحابی کو دیکھا ہے، ان کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں ان کی موت ہوئی، اس کو تابعی بولتے ہیں۔ اور پھر جنہوں نے تابعی کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہے اور ایمان کی حالت میں موت ہوئی، ان کو تبع تابعی بولتے ہیں۔ یہ سلسلہ اس طرح سے۔ تو صحابہ کے بعد جو دوسری جماعت ہے اس کو تابعین بولتے ہیں، صحابہ اور تابعین۔ تو حضرت عمر نے ان سے کہا کہ دیکھو، آپ کی جماعت میں آپ امیر ہیں اور آپ کی جماعت میں صحابہ بھی ہے، آپ ان سے مشورہ کر کے چلنا۔ آپ کو اس لیے امیر بنایا جا رہا ہے کہ آپ سب سے پہلے کھڑے ہو گئے تھے، تیار ہو گئے تھے، تو آپ کی وجہ سے باقی بھی تیار ہو گئے تھے۔ تو وہ جب چلے، اب وہاں ان کے ساتھ کیا ہوا، اب ایک نہر تھی بیچ میں، اس طرف مسلمان تھے اور اس طرف ایرانی تھے۔ اب یہ جگہ ذرا سی تنگ تھی۔ اب جب وہاں پہنچے، انہوں نے ایرانیوں نے ان سے کہا کہ آپ آؤ گے یا ہم لوگ آ جائیں نہر پار کر کے، ٹھیک ہے۔ تو انہوں نے کہا، اب عبیدہ نے، کہ ہم آئیں گے۔ یہ لوگ نہر پار کر کے یہاں آ گئے، اور یہاں ایک پل تھا، جیسے انہوں نے پل کراس کیا، ابو عبیدہ نے حکم دے دیا کہ اس پل کو توڑ دو تاکہ واپس جانے کا راستہ ہی ختم ہو جائے اور مسلمان صحیح دل جمعی سے لڑے۔ 9000 کی لشکر تھا۔ اب جب یہ ہوا، اچھا ان کے ساتھ کیا تھے؟ ایرانیوں کے ساتھ ہاتھی تھے بڑے بڑے۔ اب ہاتھیوں کو جب گھوڑے دیکھتے تھے وہ بھدک جاتے تھے، اور لڑائی صحیح نہیں ہو رہی تھی، تو وہ پھر مسلمانوں نے کافی مار کھائی۔ 9000 میں سے 6000 مسلمان شہید ہو گئے، اور ابو عبیدہ بھی خود بھی ایک ہاتھی نے ان کے اوپر پیر رکھا اور وہ بھی شہید ہو گئے۔ پھر قیادت لیڈرشپ سنبھالی مسنہ نے کیا کیا، اپنے جو لشکر تھا ان سے کہا کہ جو بہترین لڑنے والے تھے ان کو آگے کر دیا، ٹھیک ہے، اور باقیوں کو کہا کہ آپ لوگ پل بناؤ، جو ٹوٹ گیا اس کو واپس تعمیر کرو۔ اس کی تعمیر پہ لگ گئے اور یہاں لڑنے، اور صحابہ سے کہا آپ لوگ گھوڑوں سے اتر کر پیدل لڑائی شروع کر۔ اب وہ گھوڑوں سے اترے اور انہوں نے جا کر ہاتھیوں کے پیر کاٹے، کسی نے اس کا سونڈ کاٹا، تو ہاتھی خود بگڑ کر اپنے ہی لشکر پہ وہ چڑھ دوڑے۔ اس طرح مسلمانوں نے اپنے آپ کو، جو 3000 کا لشکر رہ گیا تو ان کو واپس بچایا اور پل تعمیر کر کے اس کو واپس صحیح سیف لے آئے۔
یہ ہوا. پھر حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی قیادت میں اور وہ صحابہ پھر انہوں نے جا کر قادسیہ جو مشہور جنگ ایرانیوں کے ساتھ پھر اس طرح وہ فتح ہوا. حضرت عمر کے دور میں مصر بھی فتح ہوا. یہ جو آج کل کے اوپر کے افریقہ کے اوپر کی کنٹریز ہیں. جغرافیہ آپ لوگوں نے پڑھی ہے؟ نہیں پڑھی؟ اچھا، افریقہ کے جو اوپر شمال ہے اس میں مصر ہے، تیونس ہے، الجزائر ہے، موزمبیق نہیں سوری موریتانیہ، یہ اوپر کی کنٹری. مصر بھی وہاں پہ ہے، تیونس، یہ سارے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں فتح ہوئے. اسلامی لشکر وہاں گیا اور یہاں تک اسلام نے اپنا پیغام پہنچایا. اور اسی طرح اوپر پھر آرمینیا جس کے ابھی جنگ بھی چل رہا ہے، یہ تاجکستان، ترکمانستان، یہ جتنے سینٹرل ایشیا کی کنٹریز یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں فتح ہوئے. یہ بڑے بڑے کارنامے تھے. اچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام عمر بن خطاب. خطاب والد کا نام تھا، ابو حفص ان کی کنیت تھی اور فاروق ان کا لقب تھا، حق اور باطل میں فیصلہ کرنے والے. اور ان کی والدہ کا کیا نام ہے؟ حنتمہ، ٹھیک ہے، بنت ہشام. اور یہ ولادت ان کی ہوئی واقعہ فیل کے 11 سال بعد. واقعہ فیل تو پتہ ہے آپ لوگوں کو، کل میں نے بتایا تھا نا، کل یا پرسوں، کہ وہ پرندے جائے ہاتھیوں کے لشکر میں، ابابیل. اس کے کیونکہ اس وقت کوئی کیلنڈر تو نہیں تھا نا، لوگ اس طرح کوئی بڑا واقعہ ہو جاتا تھا پھر وہاں سے کیلنڈر شروع کرتے تھے. تو اصحاب فیل کے 50 یا 55 دن بعد حضور کی پیدائش ہوئی، اور تقریباً 3 سال یا 2.5 سال کے بعد حضرت ابوبکر صدیق کی ہوئی، اور 11 سال بعد حضرت عمر کی ہوئی. یعنی کہ ان سے 6 سال چھوٹے ہیں اور حضور سے تقریباً 11 سال چھوٹے ہیں عمر میں. اور آپ کی کل عمر 65 سال ہے. 25 سال ہے، کس نے لکھا ہے؟ اچھا، وہ یوں لکھا ہوگا، اس طرح 6 بولتے ہیں اس کو. 65 سال ٹوٹل عمر تھی. 22.5 لاکھ مربع میل کے لگ بھگ انہوں نے جتنا حکومت کی. آپ کی 4 بیویاں اسلام لانے سے پہلے تھی جن کو پھر آپ نے چھوڑ دیا. اسلام کے بعد بھی 4 بیویاں ہیں جن کے نام یہاں لکھے ہوئے. اس میں جو ام کلثوم ہے یہ حضرت علی کی بیٹی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہے. یعنی کہ حضرت عمر اور حضرت علی کا کیا رشتہ ہوا؟ سسر اور داماد کا. ساس آپ کے اس پہ ایسے سوار ہے، ہر وقت ساس کی ٹینشن ہے کہ ساس پتہ نہیں کہ وہ طارق جمیل صاحب کہتے ہیں خواہ، ایسے ڈراؤنا ایک کریکٹر ہے. آپ لوگ کا قصور بھی نہیں، بچپن سے ہی آپ کو ساس سے ڈرایا جاتا ہے، سیکھ لو ورنہ ساس یہ کہے گی، سیکھ لو ساس یہ کرے گی. اور ساس کو پتہ نہیں، جیسے ہی پھر شادی ہو جاتی ہے اور ساس کے ساتھ پھر جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ بدگمانی شروع سے ہی ڈالی گئی نا بچپن سے، ساس یہ ہوتی ہے، ساس یہ شروع سے. بتاؤ، ساس بھی انسان ہے، مسلمان ہے، آپ کی امی جیسی ہے، اور یہ تربیت کرنی چاہیے بچوں کو. نہیں ساس یہ، ساس یہ، ساس یہ. اور ساس بیچارے کچھ کرے بھی نہیں پھر بھی بدنام ہو جاتے. خیر، سسر اور داماد تھے. آج جو لوگ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پیچھے بولتے ہیں اور گالیاں دیتے ہیں، تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ حضرت علی اور حضرت علی کے فیور میں ہوتے ہیں، حضرت عمر کو گالیاں دیتے. تو ونعوذ باللہ، ان کو یا پتہ نہیں ہے یا وہ جان بوجھ کر ایسے کر رہے کہ انہوں نے حضرت علی کے یعنی کہ داماد ہیں ان کو گالیاں دے رہے، اپنے داماد حضرت علی کو پھر وہ فضائل بیان کر رہے. اچھا، یہ جو عیاض ہے ان کی نسل میں پھر عمر بن عبدالعزیز ایک بہت بڑے خلیفہ مشہور گزرے. اگر ان کے واقعات آپ لوگوں نے پڑھے ہوں، عمر بن عبدالعزیز بہت مشہور وہ گزرے ہیں، خلیفہ گزرے. خیر، آگے جا کے پھر وہ ان کا وقت، یہ ان کے ام ولد اصل میں باندی کو بولتے ہیں. باندی جو ہوتی ہے، کنیز پہلے زمانے میں ہوتے جیسے غلام ہوتے تھے، اس طرح باندیاں ہوتی تھی، یہ ان کی باندیاں تھی. اچھا، عراق میں نے بتا دیا، شام، مصر، افریقہ، یہ ان کے زمانے میں فتح ہوئے. اور ان کے کارناموں میں سے پولیس جو آج کو آپ کو نظر آ رہی، اس کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے یہ ایجاد کیا، پولیس کا محکمہ. اچھا، صوبے آپ کے دور میں ہوئے کہ یہ صوبہ ہے، یہ اس کو تقسیم کیا آپ نے. اچھا، نہریں کھدوائی زراعت کے لیے تاکہ زیادہ سے زیادہ فصل ہو. پل کافی سارے آپ نے تعمیر کروائے. محکمہ احتساب کہتے ہیں، جیسے کہ FBI ہے آج کل، اور دوسرا کیا نام ہے، نیب ہے، لوگوں سے پوچھ گچھ کرنے والے کہ کہاں
خرچ ہو رہا ہے، کتنا خرچ ہو رہا ہے، آپ صحیح کر رہے ہیں، اس کو محکمہ احتساب کہتے ہیں۔ سرکاری عمارتیں جو آپ کو آج کل سیکریٹریٹ وغیرہ نظر آ رہے ہیں سرکاری، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ سرکاری کام ان کے باقاعدہ عمارتیں ہونی چاہیے، آفیسز ہونی چاہیے، دفاتر انہوں نے قائم کیا۔ بیت المال کا نظام آپ نے جاری کیا، پہلے یہ نہیں تھا، بیت المال کا آپ نے جاری کیا، اور جو معذور تھے ان کے لیے آپ نے باقاعدہ وظیفے جاری کیے کہ جو کام وغیرہ نہیں کر سکتے، اپائج تھے ان کے لیے۔ اچھا، ہجری کیلنڈر کا ایجاد آپ نے کیا۔ آج جب کیلنڈر کی تاریخ کا فیصلہ ہو رہا تھا کہ بھائی کس تاریخ سے ہونی چاہیے، تو کسی نے کہا کہ بھائی بدر سے کرنا چاہیے، کسی نے کہا کہ حضور کی پیدائش سے کرنا چاہیے، کسی نے کہا، آپ نے کہا کہ نہیں، ہجری سے ہم نے کیلنڈر کا آغاز کرنا ہے، کہ جب سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی، ہجری کا مطلب ہجرت، جب حضور نے ہجرت کی وہ پہلی ہجری ہے، پھر دوسری ہجری، تیسری، چوتھی، آج کل کون سی ہجری چل رہی ہے؟ 1400 کتنی؟ 44 سے یا 45 سے؟ یہ یاد رکھنا واجب ہے، پتہ ہے اگر پورے محلے والے اس کو یاد نہیں رکھیں گے تو سب گنہگار ہوں گے۔ مجوسی آتش پرست کو کہتے ہیں جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ابو لولو فیروز یہ ایک مجوسی غلام تھا۔ حضرت عمر جب حج سے واپس آئے تو وہ آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو ہمارے گورنر ہیں مغیرہ، اس نے میرے اوپر بہت ٹیکس لگایا ہے، جو میرے مالک ہے انہوں نے میرے اوپر ٹیکس لگایا ہے، تو آپ میرے ٹیکس کو کم کر دیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کتنا ٹیکس ہے بتائیں۔ تو جب بتایا کہ اس نے کہا تو معمولی ٹیکس اتنا تو نہیں، آپ نے اتنا بڑا چڑھا کے پیش کیا، تو اس کو ایک بہت غصہ آیا، ایک اس بات پہ کہ میرے ٹیکس کو معاف نہیں کیا حضرت عمر نے، اور دوسری اس بات پہ کہ ایران فتح ہو گیا تھا، ایران کافی سارا علاقہ تو یہ بھی ایرانی تھا، تو وہ اس کے دل میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اب اس نے کیا کیا، ایک دن خنجر لے کر چپکے سے فجر کی نماز میں جا کے اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا، امام کے پیچھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امامت بھی کرواتے تھے، پہلے زمانے میں جو خلیفہ ہوتا وہ امام بھی ہوتا تھا، اس کو دین کی اتنی یعنی نالج ہوتی تھی کہ جو امام بھی ہوتا اور خلیفہ بھی ہوتا، سیاست بھی کرتا اور امامت بھی کرتا۔ آج کل ہمارے ماشاءاللہ لیڈرز کل ولا نہیں آتی ہے انہیں، ہم خود ایسی ہمیں کہاں آتی ہے۔ تو پھر وہ پیچھے کھڑا ہو گیا، جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز کے لیے آگے ہو گئے، انہوں نے جا کے چپکے سے 2-3 وار آپ پہ کیے اور آپ بے ہوش ہو گئے، پھر بھاگا اور بھاگتے ہوئے 3-4 اور کو بھی زخمی کیا خنجر سے۔ جب بھاگے تو جب پکڑا گیا پھر اس نے اپنے آپ کو بھی مار دیا، بعض کہتے ہیں کہ صحابہ نے مار دیا، خیر وہ خود اس نے مار دیا۔ حضرت عمر بے ہوش ہو گئے، آ رہا ہوں، جب وہ ہوش میں آئے پوچھا کہ کس نے مجھے مارا ہے، تو کہا کہ وہ مجوسی غلام ہے ابو لولو۔ تو آپ نے شکر ادا کیا کہ الحمدللہ کہ کسی مسلمان کے ہاتھوں میرا خون نہیں ہوا، کہ کوئی مجھ سے ناراض ہے مسلمان خلیفے تو یہ نہیں۔ وہ کہتے تھے کہ اگر دجلہ کے کنارے کوئی کتا بھی مر جائے تو اس کا ذمہ دار بھی عمر ہے، اتنی وہ پابندی کرتے تھے۔ واقعہ مشہور ہے نا کہ ایک عورت رو رہی تھی، بچے اس کے کھانا پڑے، آپ لوگوں نے، آپ پھر آٹا اور وہ لے کر گئے، تو اتنا دور دور جا کر شام کو گشتے کیا کرتے تھے کہ کس علاقے میں کیا پرابلم ہے، کیا مسئلہ ہے۔ اب آپ نے کہا کہ بھئی آپ خود آپس میں مشورہ کر لو، کسی کو خلیفہ بنا لو، لیکن حضرت عائشہ نے پیغام بھیجا کہ مسلمانوں کو اس طرح بالکل نہیں چھوڑنا ہے کہ کوئی گائیڈ لائن ان کو نہ دے، ایسے نہ ہو پھر فتنے فساد کا دور شروع ہو جائے۔ پھر آپ نے 6 بندے منتخب کیے، کہا کہ ان 6 کو میں آپس میں مشورہ کرنے دو، اور 3 دن کے بعد ان 6 میں سے ایک خلیفہ ہونا چاہیے۔ اس میں حضرت عثمان تھے، حضرت علی تھے اور کچھ اور تھے، تو ان میں سے تو کچھ نے پہلے ہی اجلاس میں ان کے انتقال کے بعد کہا کہ ہم تو خلیفہ نہیں بنیں گے، تو کچھ جو رہ گئے اس میں پھر فیصلہ یہ ہوا کہ بھئی یہ ایک بندہ ان سب کے بارے میں پوچھ گچھ کر کے وہ کر لے گا۔ اب وہ حضرت عثمان اور حضرت علی ان 2 کے بارے میں انہوں نے پوچھ گچھ کی، کس کو کہا کہ آپ کس کو بنانا چاہتے، پورے وہ پھرتا رہا 3-4 دن تک، پھر انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ۔ حضرت عمر کے دور سے، دور خلافت سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ لیڈرشپ، ذمہ داری کا احساس۔ جب آپ ایک کام اپنے ذمے لے لیں تو اس کو پھر ذمہ داری کے ساتھ اس کو صحیح معنوں میں اس کو ادا کریں، یا تو ذمہ داری نہیں لیں، پہلے ہی انکار کر دیں کہ میں نہیں کر سکتا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ نے ایک ذمہ داری لے لی کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں آپ کا لیڈر بن گیا ہوں،
تو پھر اس کو جتنا اچھا آپ کر سکتے ہو اتنا اچھا آپ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہیں کہ ذمہ داری لے لی اپنے آپ کو شو آف کرنے کے لیے کہ میں تو بہت اچھا ہوں، میں تو کام کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں وہ کر سکتا ہوں، لیکن پھر اس ذمہ داری کو آپ پورا نہ کریں. یہ اس طرح صحیح نہیں.